ویز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سنگین ہوتا جا رہا ہے. معاملہ سنگین ہے بھائی، معاملہ سنگین ہے کیونکہ صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ جو آئی سی سی نے کہا ہے پنڈی کی پچ کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ پچ جو ہے اٹ واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. اب ناٹ اپ ٹو دا مارک جو ہے ایک بڑے ایک لیول پہ، ایک بڑے اہم لیول پہ یہ بات کہی جاتی ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنے آرام سے کہہ دی گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے وفاقی وزیر فار انفارمیشن جو ہے وہ بھی، انہوں نے بھی، فواد چوہدری صاحب نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ یار یہ پچ جو ہے یہ ایک ڈیڈ پچ تھی، ایسی پچ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد رمیز راجہ نے بھی بہت ساری اکڑ بکڑ بمبے بہت تفصیلات بتائیں، کیا بلا 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 بلا، جو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہوئی، کیسی ہوئی. تو سچویشن تھوڑی سی آڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ کو تھوڑی سی میں ڈیٹیل اور ٹیکنیکل بات اس کے حوالے سے بتاؤں تو وہ ٹیکنیکل بات اس قسم کی ہے کہ یہ اگر اچھی پچ نہ ہو اور وہ پچ جو ہے وہ رسپانس ویسا نہ کرے، کیونکہ ہوا ایسے ہے کہ کوئی انڈیا کی پچ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش کی پچز کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایشیا کی پچز میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک پچ جو ہے وہ جب دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن اس پہ کھیلا جاتا ہے تو اس کا کوئی رسپانس تھوڑا سا ویریٹ کرتا ہے. یہ اتنی ڈیڈ پچ تھی کہ پہلے دن جو پہلی گیند وہاں پہ کرائی گئی ہے اور اس کے بعد جو آخری گیند کرائی گئی ہے وہ بالکل ایسی، نہ مٹی اڑی نہ کچھ ہوا، بالکل اسی طرح کی وہ کوئی بالکل ڈیڈ جو ہے وہ رڑا قسم کی پیچ تھی، جس میں ہم لوگوں نے آسٹریلیا کی اتنی اہم اور اتنی مہنگی اور اتنی امپورٹنٹ ٹورنامنٹ میں، اتنی امپورٹنٹ ان کے وزٹ پہ ہم نے ان کو یہاں پہ کھلا دیا. اور یہ بہت ایک آڈ سچویشن ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ آئی سی سی کے رولز کے مطابق اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تھی جس میں پچ اچھا بیہیو نہیں کرتی تو اس وارننگ کے طور پہ اس پچ کا، اس سے گراؤنڈ کا ایک پوائنٹ میں لیس ہو جاتا ہے. پوائنٹ لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل 5 پوائنٹ اگر کسی ایک گراؤنڈ کے، جیسا پنڈی اسٹیڈیم ہے، تو کسی ایک گراؤنڈ کا اگر ایک پوائنٹ لیس ہو گیا ہے ٹوٹل 5 پوائنٹ میں سے، تو وہ اس پہ وارننگ ہو جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ لیس ہوتا ہے، تیسرا پوائنٹ لیس ہوتا ہے، چوتھا پوائنٹ لیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر 5واں پوائنٹ لیس ہوتا ہے تو وہ جگہ، وہ وینیو، وہ گراؤنڈ، وہ اسٹیڈیم بین ہو جاتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر ٹل 5 ایئرز. وہ دیکھنا پڑتا ہے کیا صورتحال ایسی ہوتی ہے. تو یہ اس نے ہم نے یہاں پہ ایک پوائنٹ لوز کیا ہے. اتنے شوق سے، اتنی محنت سے، اتنے پاپڑ بیل کے ہم نے یہاں پہ ٹیم کو بلایا آسٹریلیا کی. آسٹریلیا والوں نے ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا. انہوں نے اپنی بیسٹ ٹیم دی، حالانکہ وہ زمبابوے کی بھی بیسٹ ٹیم نہیں آئی تھی، کچھ بندے اس میں سے مسنگ ہو گئے تھے. ویسٹ انڈیز کی بیسٹ ٹیم نہیں آئی تھی، اس میں سے انہوں نے بی ٹیم بھیجی تھی، سارا کچھ کیا تھا. آسٹریلیا نے اپنی اے ٹیم بھیجی، انہوں نے آئی سی سی میں بندے نہیں بھیجے، انہوں نے یہاں پہ بندے بھیجے کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ہم نے کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ پہ بھی کھیلنا ہے، تو پاکستان کے پاس ہمیں اپنی بیسٹ ٹیم بھیجنی ہے. انہوں نے ہمارا اتنا ریگارڈ کیا کہ انہوں نے ہمارے اپنی بیسٹ ٹیم بھیجی. اور ہم نے پہلا ہی ٹیسٹ میچ جو کھلایا ان کو، وہ ایسی پچ پہ تھی کہ جس پہ ہمیں وارننگ مل گئی اور ہمیں جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہم نے اس پہ لوز کر لیا. اتنے عرصے بعد ہم میچ کھیل رہے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی تو ایشو نہیں ہے، ابھی تو جا رہی ہیں 12 تاریخ سے ٹیمیں پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پہ الحمدللہ کراچی، اور کراچی میں بڑا اچھا ہوٹل میں ویلکم ہوا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے وہاں پہ. اب یہ ایونٹ پورا شروع ہو رہا ہے اور 5 دن کا میچ ٹیسٹ کا وہاں پہ کراچی اسٹیڈیم میں ہونا ہے. اس کی تیاریاں پوری ہیں، 12 تاریخ سے جو سٹارٹ ہونا ہے. لیکن اس کے بعد وہ لاہور جانا ہے، لاہور میں ایک ٹیسٹ میچ ہے، وہ 5 دن وہاں پہ لگنے. اس کے بعد 3 ون ڈے اور 1 او ڈی آئی واپس اسی پنڈی اسٹیڈیم میں ہونا ہے، جس میں ایک میچ پہ، ایک ٹیسٹ میچ پہ ہم 1 پوائنٹ لوز کر چکے ہوئے ہیں. تو جو 1 پوائنٹ لوز کرنے کا جو ایشو ہے نا، وہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے ہمیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور کچھ بہتر ہو جائے، کیونکہ اگر وہاں پہ انٹرنیشنلی ہم نے جو یہ کھیلنا ہے، پہلا ون ڈے کھیلنا ہے، اس کے بعد دوسرا ون ڈے کھیلنا ہے، اس کے بعد تیسرا ون ڈے کھیلنا ہے، اس کے بعد ہم نے ایک T20 بھی کھیلنا ہے. اور اگر وہاں پہ میچ ریفریز نے یہ کہہ دیا کہ پچ از ناٹ اپ ٹو دا مارک، اور ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ مس ہو گیا، تو پاکستان کے لیے تو وارننگ نہیں ہے، لیکن پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ وہ کم از کم 5 سال کے لیے بھی جو ہے وہ وینیو جو ہے بین ہو سکتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. اس کو اپنے بہت احتیاط سے دیکھنا ہے. اس کو پتہ نہیں میں کس طرح سے اب سمجھاؤں. اب سارے تو سمجھدار لوگ تو بہت سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک صورتحال ایسی پرابلمیٹک
ہو گئی ہے, ایسی پھنس گئی ہے کہ اس کو اتنے آرام سے ہمیں لیٹ گو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی میرا خیال ہے. اس میں ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, مہینے سے بھی کم کا ٹائم ہے. ہم نے پنڈی اسٹیڈیم کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے جو T20 اور ون ڈیز وہاں پہ جو کرانے ہیں اور آسٹریلیا کی بیسٹ ٹیم کے ساتھ کرانے ہیں, وہ پچیں ہم نے کتنی طور پہ, کتنی جلدی, کتنے فوری طور پہ ان کو ٹھیک کرنا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم سٹارٹ فار ناؤ. جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ٹائم لائنس کیا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں یسٹرڈے. تو یہ بھی یہی صورت حال ہے کہ یہ ہم آلریڈی وی آر لیٹ. ہم نے یہ نہ ہو کہ بھائی ٹیررزم سے بچا کے ہم نے کرکٹ بال بحال کر لیے, تو پچھلے پچوں کی وجہ سے ہم لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ایسی وارننگ سائن یا کوئی ایسی چیز آئی تھی جہاں پہ ہم پنڈی جیسے بڑے اہم اسٹیڈیم میں ہم کرکٹ میچ آئندہ نہیں کرا پائیں گے. تو اتنی بڑی وارننگ ہمیں ملنی نہیں چاہیے, ہم لوگوں کو پہلے اس کی احتیاط کرنی چاہیے تھی. گورنمنٹ میں لیول پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنڈیم ہوا اس بات کو کہ یار یہ کون سی چیز, کیا کس قسم کا آپ نے یہ گراؤنڈ بنا دی, اس کو سوچا نہیں کہ کس قسم کے پلیئرز وہاں پہ آ کے کھیلیں, کس لیول کے پلیئرز کتنے عرصے 23 سال بعد آ کے کھیل رہے ہیں, اس قسم کی پھٹا پچ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے میچ کرا دیا. تو تھوڑا سا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے, تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں وہ جو فلاسفی تھی ڈراپ ان پیچز کی, کیا وہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ ڈراپ ان پیچز پہ جو بہت آرگیومنٹ آئے تھے, بہت سے کویسچنز آئے تھے کہ یار ڈراپ ان پچ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یا یہاں کی ہمیں سوائل کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے, باہر سے ایکسپرٹ لا کے یہاں کے پچز بہتر کر لیں, بجائے اس کے کہ پورے کی پوری کرین سے جہاز پہ ایک پچ آئے اور وہ آ کے یہاں پہ لگے. تو یہ بہت ایک سیریس قسم کا ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہمیں پہلے اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پیچ پہ بھی اتنا بڑا کویسچن, اتنی بڑی آبجیکشن آ سکتی ہے, جو کہ آبجیکشن آ چکی ہے. اور اب ہمیں اس قسم سے دیکھنا ہے اور اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ریکٹیفائی کریں گے. اور کیا وہ ڈراپ ان پیچز جو ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہم نے جان کے رڑا پچیں بنائی ہیں تاکہ وہ ڈراپ ان پیچز جسٹیفائی ہو جائیں. تو بہت سی کانسپائریسی تھیوریز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ پہلے تو پلیئرز اور ان سب پہ لگے ہوئے تھے, اب یہ ایک اور سٹیٹس آ گیا, ایک اور سچویشن آ گئی ہے کہ ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے, اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. آپ کو یاد دیکھ لیں کہ امام الحق نے جو ہے وہ کس طرح سے آلموسٹ 150 پہلے کیا, 100 بعد میں کیا. ان سے جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ یار میرے پھپھا کا تو نہیں تھا, یار میرا کیا قصور ہے اس میں, باقی ٹیموں نے بھی تو کھیلا, وہ آؤٹ ہو گئی تو ہم کیا کریں, ہم آؤٹ نہیں ہوئے. وہ اور ہوا بھی ایسے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پوری آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کو پلیئر ہی آؤٹ, رڑا پیچ پہ پاکستان, ہم تو پکے ہیں, ہم تو آؤٹ ہی نہیں ہوئے. تو وہ امام الحق بھی بہت ناراض تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو میں کچھ بھی کر لوں میں تو میرے پہ کرٹیسزم ضرور ہونا ہے. بھائی کرٹیسزم تو تیرے پہ بھائی ہوگا, اور پتہ نہیں ویسے بری بات ہے, نہیں بھی ہونا چاہیے, لیکن ایسی صورتحال کیوں پیش آتی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش کرتی ہے ذرا مارنے مورنے کی, تو آؤٹ ہو جاتی ہے, اور ہم 300 350 پونے 400 سکور بالوں کے اوپر جو ہے 150 سکور کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم ایک میچ کے وہ بھائی ایک میچ ایک اننگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد یار میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا کتنا بور ترین اور کتنا فضول ترین میچ ہوا ہے. میں اس کے بارے میں کیا کہوں, ہمیں کراچی میں دیکھنا پڑے گا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, ٹاس جیت کے کون کھیلتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کس طرح سے ہم پچز بناتے ہیں. اتنے پیار سے, اتنے لاڈ سے, اتنے نازوں سے, اتنی محنت سے ہم کسی ٹیم کو یہاں پہ بلا پائے ہیں جہاں پہ نیوزی لینڈ نے بھی انکار کیا, انگلینڈ نے بھی انکار کیا, انڈیا تو ویسے نہیں آتا. ویسے ایک یہ بڑی خبر ضرور ہے کہ آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو بلا کے وہاں پہ کرا لیتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے, انٹرسٹنگ خبر ہے, لیکن ابھی ہمیں اپنی پچیں بچانی ہے, اپنے گراؤنڈ بچانے ہیں, اپنے اسٹیڈیم بچانے ہیں, اپنی عزت بچانی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ لوگ, اتنے اچھے پلیئرز یہاں پہ آئے ہیں. تو آ کے یار بھائی خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسی پچیں بنا لو کہ کوئی میچ کا مزہ آئے. میچ کا مزہ ہاریں جیتیں کوئی نہیں, اس وقت یہ صورتحال ہو گئی کہ کم از کم کوئی رزلٹ نکلے, کوئی میچ تو ہو, کوئی ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کوئی. اور میں دسوں میں کی کہاں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس پیچ کے بارے میں ہم کیا کر بیٹھے ہیں, اور یا کی کر بیٹھے ہیں. ایسی ویری سیڈ.